نظر انداز کرتے ہیں، دوسرے پارٹ پر آ جاتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے. بھلائی کے اندر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد سب لے کر آ جاتے ہیں. یہ بعد کا ہے، یہ بعد کا مرحلہ. سب سے پہلا مرحلہ ہے عقیدہ توحید کی دعوت دینا اور بد عقیدگی کا صفایا کرنا. یہ سب سے پہلے یدعون الی الخیر، یہ کام کرنے والے پیدا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے پہلی ترجیح عقیدے کی ہے، ایمان کی ہے. بڑی حیرت ہوئی مجھے، بارہا اس قسم کا سابقہ پڑتا ہے کہ ایمان کی محنت کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ایمان کی محنت دیکھا جاتا ہے تو 40-50 سال ایمان کی محنت میں ان کی لگ جاتی ہے اور 20 سال سے جناب کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے، جس سے ایمان ضائع ہوتا ہے. 40 سال ایمان کی محنت، ایمان ایمان ایمان، جتنا زیادہ ایمان لفظ انہوں نے کہا ہوگا اتنا شاید اللہ اللہ نے کہا ہوگا، ایک میرا اندازہ. مگر 20 سال سے گلے میں تعویذ، جس سے ایمان بگڑ جاتا ہے. پھر یہ کس چیز کی محنت کر رہے ہیں؟ وہ صرف یامرون بالمعروف کی کر رہے ہیں، یدعون الی الخیر کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. صرف اور صرف اچھائی کا حکم دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں سب سے بڑا جو نقص پیدا ہوا وہ یہ کہ وہ کسی شرابی کو شرابی نہیں کہتے. کیوں؟ اس کو برا لگے گا، اس لیے کہیں کہتے نہیں کہ شراب چھوڑ. اس لیے اگر کوئی ان کے ساتھ چلتا بھی ہے، کچھ دن کا بیٹری چارج ہونے کی وجہ سے اثر ہوتا ہے، وہاں سے آنے والے 1 مہینہ 2 مہینے بعد پھر وہ پینا شروع کرتا ہے. اب جس کے اوپر اللہ کی توفیق ہے کوئی بدل جاتا ہے، مگر اصل بنیاد کو چھوڑنے کی وجہ. دیکھیے 3 کام اللہ نے بتلائے. یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف بلانا بہت ضروری ہے. بھلائی عقیدہ ہے. بھلائی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے. بد عقیدی اس کے پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے. دوسرا اچھائی کا حکم کرنا. اچھائی کا حکم کرنے میں عقیدے کے بعد ظاہر سی بات ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے سارے مسائل ہیں، ان کا حکم دے. ان کا حکم کیسے دے؟ ان کا حکم اللہ اس کے رسول کے مطابق دے، اپنی من مرضی سے نہ دے. اللہ اس کے رسول کے مطابق دے. ایک بات یاد آ رہی ہے، مطلب دیتا ہوں جو کارگزاری کے طور پر جو ہمارے خود کے ساتھ ہوئی. ہم گئے کھانا کھا رہے تھے، کہا گیا کہ جب کھاؤ نوالا اٹھاؤ تو سبحان اللہ کہو، جب چباؤ تو سبحان اللہ کہو، جب نگلو تو الحمدللہ کہو. اور پتہ اور ایک چیز پر کہا کہ اللہ اکبر کہو. کئی دنوں تک ہمارا عمل چلتا رہا. پھر بعد میں دوبارہ جب جانا ہوا دعوت و تبلیغ کے کام میں تو بولے کہ نہیں وہ غلط تھا، بولے وہ کسی نے ایسے چھوڑ دیا تھا شوشا. بولے میں نے کہا میں نے اتنے سالوں سے عمل کیا، اتنے لوگوں کو میں نے بتلا دیا، پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچ گیا ہوگا وہ، اب اس کا صفایا کیسے کیا جائے؟ کوئی جواب نہیں ہے. ایک بدعت جو رائج ہو گئی، مجھ میں آ گئی، میں نے عمل کیا نیکی سمجھ کر اور کئی لوگوں تک اس کو میں پہنچا دیا اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچا دیے اور آج کہہ رہے وہ غلط ہے. کیوں یہ اتنا بڑا بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول کے مطابق یہ امر بالمعروف کا کام نہیں. اللہ اس کے رسول کے مطابق مطلب یہ کام ہے کیونکہ اس کی دلیل قرآن ہے کی آیت ہے، یہ کام ہے کیونکہ اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے. بس 2 کے علاوہ تیسری چیز نہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے. اب برائی سے روکا تب جائے گا نا برائی کو برائی کہا جائے گا. انشاءاللہ بہت سارے حدیث آپ کیا رکھوں گا میں. برائی سے روکا تب جائے گا تو برائی کو برائی کہا جائے گا. آج لوگ برائی کو برائی کہتے ہی نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں نکلتا اس کے گلے میں اتنا موٹا تعویذ ہو، بھلے 4 مہینے جا کر آنے کے بعد اس کو بولتے نہیں کہ یہ شرک ہے، نہیں بولتے اس کو، خود سمجھ میں آ جائے گا. کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ کہاں سے؟ جس کو شرک نہ کہا جائے تو شرک کبھی بنتا ہی نہیں ہو. اور جو خود پڑھنے والا ہو، جس کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، اس کو شرک کیسے کہے گا؟ جیسا کہ ایک اور میں نے مثال دیا، شرابی کو شرابی نہ کہو، چور کو چور نہ کہو. ٹھیک ہے بھائی، ایک بار نہیں بولیں گے، 2 بار نہیں بولیں گے، کبھی تو اس کو آگاہ تو کرنا ہوگا کہ یہ گناہ ہے، تب جا کے اس کو وہ گناہ سمجھے گا. بدعت کو بدعت بولنا پڑے گا کہ یہ بدعت ہے. سمجھتے کس کو سمجھائے اب تک؟ اگر سمجھتا ہوتا تو اللہ کو تو یہ کہتا ہی نہیں تھا کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو دعوت تبلیغ کا کام کرے. کیا کر رہی ہے؟ سمجھتے سمجھانے کے لیے چھوڑی بھی نہیں ہے،
سمجھاؤ کہہ رہا اللہ تعالیٰ، سمجھاؤ، کیونکہ انسان کا دماغ کھلتا ہے جب سمجھایا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے ایمان والوں کو، کیونکہ نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے. اب نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے تبھی تو سمجھانا ہے. سمجھتے سمجھتے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پہ جو اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں 12 مقامات پر اس انداز سے اللہ نے کہا کہ اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب 12 جگہوں پر اگر ہم ایک نچوڑ نکال کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی جنت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جیسے کہ جس کے وزن بھاری ہو گئے، جس کا نام ہے اعمال میں ترازو، جس کے وزن بھاری ہو گئے، اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے، یعنی گویا کہ جنت میں جانے والے ہیں. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو نبی کی اطاعت کرے، سنے اور اطاعت کرے، اولئک هم المفلحون. معلوم ہوا کہ اولئک هم المفلحون مطلب جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اولئک هم المفلحون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو جنت میں لے جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، گویا کہ جنت کی طرف اشارہ ہے. معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اللہ کے دین کی دعوت دینا، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. جنت میں لے جانے والا کام. دعوت و تبلیغ میں بڑا اہم نقطہ وہ ہے کہ جہاں ہم یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وہیں پر اصل ایک اور چیز اللہ نے بیان کی، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے. یہ اتنا اہم اصول ہے، اتنا اہم نقطہ ہے کہ احادیث میں جتنا زیادہ تشریح وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کی آئی ہے، اتنا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کی نہیں آئی ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ 3 کاموں میں اصل کام وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ والا کام ہے.